حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دفتر آفس میں آئے، حجرے میں آئے، وہاں ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ رجسٹر محتاج مدینہ کی فہرست پر مشتمل ہے۔ ایک صفحے کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو محتاج مدینہ ہے، یعنی مدینہ منورہ میں جن کو فزیکل کسی کی ہیلپ اور خدمت کی ضرورت ہے، کیونکہ بیت المال پیسے کی مدد تو بیت المال کرتا تھا، لیکن کسی کو فزیکل خدمت کی ضرورت ہوتی تھی، کوئی اپاہج تھا، معذور تھا، ایجڈ تھا، بڑی عمر والا تھا، تو دوسرے صفحے پر انہی ناموں کے سامنے ان رضاکاروں کے نام لکھے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی خدمت کے لیے پیش کر رکھا تھا۔ فلاں آدمی جی وہ معذور ہے، اس کو سہارا دینا، اس کو کسی جگہ لے جانا فلاں کا کام، فلاں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو لا کر دینا اس کا کام، مثلا اس طرح۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لسٹ کو دیکھا تو آخر میں ایک بڑھیا کا نام تھا، لیکن خدمت کے خانے میں، خدمت کرنے والوں کے خانے میں خانہ خالی تھا اور اس کے اندر کسی نے اپنی خدمت کے لیے نام پیش نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا میں کتنا لکی اور خوش قسمت ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے خدمت کا موقع عطا فرمایا، میں اس بڑھیا کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ لوکیشن کو ذہن میں بٹھایا، یہ پتہ کیا ہے، کدھر رہتی ہے، نام کیا ہے۔ شام ہوئی، اندھیرا ہوا، دروازے پہ پہنچے، کہا کون؟ کہا میں عمر بن خطاب۔ کیوں آئے؟ کہا میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، مجھے کام بتائیے کیا کام ہے۔ کہا خدمت تو کرنے والا کر کے چلا گیا۔ کہ وہ کون تھا جس نے امیر المومنین کے دفتر میں رکھے ہوئے رجسٹر میں اپنا نام بھی نہیں لکھوایا؟ کہ وہ تو معلوم نہیں وہ کون تھا اور اس کا نام کیا ہے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کبھی اس نے بتایا۔ ہاں البتہ وہ جب آتا ہے، دستک دیتا ہے، سلام کرتا ہے، کہتا ہے اماں پردہ کر لو، ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، اور وہ آ کر میرے آنگن میں جھاڑو لگاتا ہے، وہ کچھ لکڑیاں چن کر میرے چولہے کے پاس، تنور کے پاس جمع کر دیتا ہے، اور میرے خالی برتنوں میں مشکیزے سے پانی لا کے ڈال دیتا ہے، اور جب جاتا ہے کہتا ہے اماں السلام علیکم، پردہ ختم، میں جا رہا ہوں، کنڈی لگا لو، دروازہ بند کر لو۔ وہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے آج تک نہ نام پوچھا، نہ اس نے بتایا، نہ مجھے ضرورت محسوس، میرا کام پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ آخر یہ بندہ ہے کون؟ دوسرے دن تھوڑا سویرے آ کر کہیں جھاڑیوں میں چھپ کر آڑ میں بیٹھ گئے۔ جب رات گہری ہوئی تو دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور نالین چپل ہاتھ میں اٹھا کے لا رہا ہے تاکہ چپلوں کی آہٹ سے بھی کسی کو پتہ نہ چلے کون کدھر جا رہا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، اور انہوں نے آنے والے شخص نے اپنا کام پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد دروازہ بند کر کے جب چلنے لگے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راستے میں ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھتے کیا ہے، سامنے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ ارے امیر المومنین آپ، اور آپ نے رجسٹر میں نام بھی نہیں لکھا خدمت کرنے والوں کی؟ تو فوراً کہا عمر بن خطاب جس کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی نام جانتا ہے۔ جس کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی جانتا ہے۔ کس کے لیے لکھوں؟ دوسروں کے لیے اس لیے لکھواتا ہوں کہ میں منتظم ہوں، میں متولی ہوں، منتظم ہوں، مجھے ضرورت پڑتی ہے اگر کوئی ایبسینٹ ہو، کوئی جا رہا ہو، اس کی جگہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے دوسرے کو، لیکن جس کی خدمت مجھے کرنی ہے تو اس کو کس کو دکھانا ہے؟ لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، اور جس کے لیے کرتا ہوں وہ تو مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ دادا کو بھی جانتا ہے۔ یہ لوگ تھے اخلاص کے پیکر، یہ لوگ ظاہر سے زیادہ اچھے ان کے باطن تھے، اور باطن سے اچھا ظاہر تھا۔